بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو، آج آپ ایک ایسا راز سننے جا رہے ہو جو تمہاری قسمت، تمہاری حالت اور تمہاری دنیا بدل سکتا ہے مکمل طور پر۔ اگر تم واقعی دولت، رزق، کامیابی اور پیسے کی بارش چاہتے ہو نا، تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھنا، ورنہ زندگی بھر پچھتاؤ گے۔ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ ایک ایسا روحانی عمل ہے جس نے بے شمار لوگوں کی خالی جیبیں بھری اور قسمت کے دروازے کھول دیے۔ ایک چھوٹا سا لہسن کا دانہ جو ہر گھر کے کچن میں موجود ہوتا ہے، آج تمہاری تقدیر بدلنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ لیکن اصل طاقت لہسن میں نہیں، اصل طاقت اللہ کے مبارک نام یا رحمانو میں چھپی ہوئی ہے، جو خزانے کھول دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ سچے دل سے یا رحمانو پڑھتا ہے نا، تو اللہ اپنی رحمت سے اس کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایسی رحمت کے بندہ حیران رہ جاتا ہے، کہاں سے پیسہ آیا، کیسے دولت آئی، کیسے حالات اچانک بدل گئے۔ یہ وظیفہ صرف الفاظ نہیں، یہ اللہ کی رحمت کو اپنی زندگی میں کھینچنے کا نا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ سوچو وہ لمحہ جب تمہارے گھر میں پیسوں کی کمی ختم ہو جائے، ہر طرف سکون اور خوشحالی ہو۔ سوچو جب تمہارے ہاتھ میں پیسے ہوں، تمہاری ضروریات پوری ہوں، تمہاری خواہشیں حقیقت بن جائیں۔ یہ سب ممکن ہے، لیکن شرط صرف ایک ہے، یقین کا عمل۔ اور دل سے کیا گیا عمل۔ ایک شخص کی کہانی سنو جس کے حالات اتنے خراب تھے نا کہ زندگی اندھیری لگنے لگی تھی۔ گھر میں فاقے، جیب خالی، قرضوں کا بوجھ اور ہر طرف ذلت اور پریشانی کا طوفان۔ 8 بچوں کا باپ، کرائے کا مکان، سکول کی فیس ادا نہ ہونے پر بچوں کو نکالنے کی دھمکی، دکاندار روز دروازے پر آ کر پیسے مانگتے اور وہ شرمندگی سے نظریں جھکا لیتا۔ زندگی اس کے لیے بوجھ بن چکی تھی۔ وہ راستے بدلتا، لوگوں سے چھپتا، خود سے بھی نظریں نہیں ملا پاتا۔ ایک دن وہ ٹوٹ کر ایک اللہ والے کے پاس گیا اور اپنی پوری کہانی سنائی۔ اللہ والے نے صرف ایک بات کہی، گھر جا کر لہسن کے ایک دانے پر یا رحمانو پڑھو۔ نہ کوئی لمبا وظیفہ، نہ کوئی مشکل شرط، بس یقین اور دل کی سچائی چاہیے تھی۔ وہ شخص گھر گیا، وضو کیا، مصلی پہ بیٹھا اور مکمل یقین کے ساتھ وظیفہ شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ یا رحمانو پڑھتا گیا نا، اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا گیا، دل میں سکون اترنے لگا، آنکھوں میں امید جاگنے لگی اور اندر ایک عجیب سی طاقت محسوس ہونے لگی۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی جیسے تقدیر نے کروٹ لی، حالات بدلنے لگے، راستے کھلنے لگے۔ چند دنوں میں نوکری مل گئی، گھر میں پیسہ آنے لگا، قرض اترنے لگے۔ وہی شخص جو کل تک محتاج تھا، آج اللہ کے کرم سے خوشحال زندگی گزار رہا ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے، اور یہی حقیقت تمہاری زندگی بھی بدل سکتی ہے۔ جب اللہ کی رحمت شامل ہو جائے نا، تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ جب یا رحمانو کا ورد دل سے نکلتا ہے نا، تو اللہ کے خزانے حرکت میں آ جاتے ہیں، رزق تمہاری طرف آتا ہے، دولت تمہیں تلاش کرتی ہے، کامیابی تمہارے قدم چومتی ہے۔ یہ دنیا کے دروازے نہیں کھٹکھٹانے پڑتے، اللہ خود دروازے کھول دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو، لہسن صرف ایک ذریعہ ہے، اصل اثر تمہارے یقین اور اللہ کے نام کی برکت میں ہے۔ اگر تم واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہو نا، تو آج ہی یہ عمل شروع کرو۔ ایک لہسن کا دانہ لو، وضو کرو، سکون سے بیٹھو اور مکمل یقین کے ساتھ یا رحمانو پڑھو۔ دل میں تصور کرو کہ اللہ کی رحمت تم پہ برس رہی ہے، رزق کے دروازے کھل رہے ہیں۔ اپنے گھر کو خوشحالی سے بھرا ہوا دیکھو، اپنی جیب کو پیسوں سے بھرا ہوا محسوس کرو۔ یہ تصور تمہارے یقین کو مضبوط کرے گا اور تمہارے عمل کو طاقت دے گا۔ یاد رکھو، اللہ نیت دیکھتا ہے، دل دیکھتا ہے، تمہاری سچائی دیکھتا ہے۔ اگر تم سچے ہو نا، اگر تم واقعی بدلنا چاہتے ہو، تو اللہ تمہیں کبھی خالی نہیں لٹائے گا۔ یہ وظیفہ تمہیں امیر بنانے کا ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن شرط صرف یقین ہے، نہ شک، نہ ڈر، نہ جلتی، صرف یقین اور صبر۔ جب تم یا رحمانو پڑھتے ہو نا، تو تم اللہ کی رحمت کو اپنی طرف بلاتے ہو، اور جب اللہ کی رحمت آتی ہے تو خالی ہاتھ کبھی واپس نہیں جاتی۔ سوچو وہ دن جب تم قرضوں سے آزاد ہو جاؤ گے، سوچو جب تم اپنے بچوں کی ہر خواہش پوری کر سکو گے، سوچو جب تمہارے گھر میں سکون، خوشحالی، دولت اور برکت ہوگی۔ یہ سب خواب نہیں، یہ حقیقت بن سکتی ہے۔ اگر تم آج قدم اٹھاؤ، یہ موقع بار بار نہیں ملتا،
یہ راز ہر کسی کو نہیں بتایا جاتا میرے بھائیوں۔ جو لوگ اس راز کو سمجھ لیتے ہیں نا وہ اپنی زندگی بدل لیتے ہیں، اور جو نظر انداز کر دیتے ہیں وہ ویسی پریشانیوں میں رہ جاتے ہیں۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، یا تو آج بدل جاؤ یا پھر ہمیشہ کے لیے یہی رہو۔ اگر تم واقعی کامیابی چاہتے ہو تو ابھی نیت کرو، ابھی ارادہ کرو، اور آج ہی اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ یقین کرو وہ دن دور نہیں جب تم بھی کہو گے کہ میری زندگی بدل گئی۔ بس ایک قدم، ایک یقین اور اللہ کا نام یا رحمانو، یہی وہ چابی ہے جو تمہارے رزق، دولت اور کامیابی کے دروازے کھول سکتی ہے۔ اللہ والو، یا رحمانو کا یہ خاص وظیفہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو غربت کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے گھر میں تنگ دستی کا عالم یہ ہے کہ ایک وقت کا کھاتے ہیں تو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ یا رحمانو کے لیسن کے دانے پہ بہت سے فوائد آپ کے حوالے کروں گا۔ اگر کوئی بیمار ہے تو بیماری سے شفا کے لیے پڑھ لیں۔ بیماری لا علاج ہے، بیماری جتنی بھی بڑی ہے نا، یہ لیسن کا دانا یا رحمانو پڑھتے ساتھ ہی آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کے چہرے پر جھریاں پڑ رہی ہیں، ڈپریشن نے آپ کے چہرے کی رونق چھین لی ہے، گھر کی تنگ دستی نے، کاروبار کی بندش نے، گھر کے حالات نے، گھریلو ناچاکیوں نے، پریشانیوں نے آپ کے چہرے کی رونق چھین لی ہے، اور آپ عمر سے پہلے بڑے اور بوڑھے نظر آنا شروع ہو چکے ہیں نا، تو لیسن کے دانے پر یا رحمان پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ آپ پہ رب کا کرم ہو جائے گا، آپ کے حالات بدل جائیں گے، آپ کی جوانی واپس آ جائے گی، آپ کے چہرے پر رونق بھی آ جائے گی۔ پیارے بھائیوں، آپ کے دل کو سکون بھی ملے گا، آپ کی بے چینی بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ میں سے کوئی بچہ پڑھتا ہے، اسٹڈی کرتا ہے اور اس کا حافظہ کمزور ہو گیا ہے نا، پڑھنے کو دل نہیں کرتا، پڑھنے میں دل نہیں لگتا، اسکول کالج جانے کا دل نہیں کرتا، کتاب دیکھتے ہیں تو اکتاہٹ ہوتی ہے، کتاب دیکھتے ہیں تو گھر سے باہر جانے کا دل کرتا ہے، ایسے میں اگر پڑھنے والا بچہ خود کر لینا تو بہتر ہے، نہیں تو ماں باپ بھی یا رحمانو کو ایک لیسن کے دانے پہ دم کر کے کھلا دیجئے۔ انشاءاللہ بچہ پڑھے گا بھی، اچھے نمبروں میں پاس بھی ہو جائے گا، حافظہ بھی مضبوط ہوگا، اور جس کامیابی کے لیے قدم بڑھائے گا نا، کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ میں سے کوئی مقروض بیٹھا ہے، قرض کی وجہ سے پریشان ہے، قرض اتنا چڑھ چکا ہے کہ بھائی چھوٹی چھوٹی دکان والے بھی آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ کب آپ ملیں اور آپ سے قرض واپس لیا جائے، لوگ آپ کے دروازے پہ آنا شروع ہو گئے ہیں، تو ایسی مشکل صورتحال میں قرض سے مکمل نجات کے لیے یا رحمانو کا وظیفہ پڑھے میرے بھائیوں۔ قرض سے مکمل نجات، مکمل خلاصی نصیب ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ میں سے کوئی ہر وقت بے چین رہتا ہے، بے سکون رہتا ہے، کاروبار میں، گھر میں سکون نام کی چیز نہیں، ہر وقت اکتاہٹ رہتی ہے، تو یہ لیسن کے دانے پر یا رحمانو پڑھ کے دیکھیں۔ اگر آپ میں سے کوئی حالات سے تنگ آ کر اتنا مجبور ہو چکا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس سے تو اچھا ہے موت آ جائے، دنیا کو چھوڑنا چاہتا ہے، اس دنیا کی پریشانیوں سے جان چھڑانا چاہتا ہے نا، تو ایک بار ایک لیسن کے دانے پر یا رحمانو پڑھ کے دم کرنے کی دیر ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی پریشانی اور مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ بزرگان دین کا بتایا ہوا عمل ہے جسے پڑھنے کے بعد بے شمار لوگ فائدہ اٹھا چکے ہیں، اور یہ سینے کا راز میں آپ کے حوالے کرنے آیا ہوں تاکہ میرے سننے اور جاننے والے بھی اس وظیفے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ عمل کیا ہے؟ بڑا سادہ سا عمل ہے۔ اگر لیسن کا دانہ آپ کے گھر میں موجود ہے تو بہتر، نہیں تو آپ ایک موٹا لیسن لے کے باوضو مسلح پہ بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھیں گے نا، اس کے بعد ایک لیسن کا دانہ لینا ہے جو ٹوٹا ہوا نہ ہو، گلا سڑا نہ ہو، صاف ستھرا ایک لیسن کا دانہ لے کر باوضو بیٹھ کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود پاک پڑھ لیں، ایک بار پڑھنا ہے۔ آپ نے درود پاک پڑھ کے نا وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی حاجت ایک سے زائد ہے نا تو نیت کر کے بیٹھو، جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے نا، اپنے تمام مقاصد کی نیت کر کے بیٹھو، اللہ سے جو بھی مانگو گے نا وہ گارنٹی کے ساتھ مل کے رہے گا۔ نہیں یقین آتا؟ آج ایک لیسن کے دانے پر یا رحمانو کا یہ خاص وظیفہ پڑھو۔ نیا گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، دولت کے لیے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، رکاوٹ بندشوں کے آخری حل کے لیے، لا علاج بیماری سے شفا کے لیے،
जो भी नियत करोगे ना मेरे भाइयों, वो कुरानी आयत तो सुनी होगी ना, इन्नमल आमालु बिन्नियात, यानी कि अमाल का दारोमदार नियतों पर है। आप इस मकसद की नियत करके बैठे जिसमें आप कामयाबी को 100% देखना चाहते हैं। नियत करने के बाद एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है ना, वो एक कुरानी सूरत का वजीफा है। आपने एक लहसुन के दाने को सीधे हाथ की थैली पे रख कर मुट्ठी को बंद करना है और आंखों को बंद कर लीजिए। छोटा सा वजीफा है मेरे भाइयों, तवज्जो के साथ करना है। शक के साथ करेंगे ना तो आप अब भी इस वजीफे को छोड़ सकते हैं। अगर यकीन कामल से करना है, अल्लाह की गैबी मदद पर यकीन रखते हैं, या रहमानू के जिक्र पर यकीन रखते हैं, इसकी फजीलत बरकत पर यकीन रखते हैं, तो वीडियो में बताए गए तरीके से अमल करें। इंशाअल्लाह फायदा भी होगा और हर हाजत भी पूरी होगी। प्यारे भाइयों, एक लहसुन का दाना सीधे हाथ की थैली पे रख कर मुट्ठी को बंद करें और आपने सबसे पहले नंबर पर ना एक कुरानी सूरत सूरह फातिहा को पढ़ना है, जिससे अलहम्द शरीफ भी कहा जाता है। सूरह फातिहा कुरान मजीद की पहली सूरत है। इससे कुरान मजीद का खुलासा भी कहा जाता है। सूरह फातिहा जिसमें अल्लाह का शुक्र भी है, सिराते मुस्तकीम की तलकीन भी है। आपने सिर्फ एक बार सूरह फातिहा को पढ़ना है। एक बार पढ़नी है तो क्यों ना इस मोहब्बत के साथ पढ़ी जाए, इस यकीन के साथ पढ़ी जाए कि अल्लाह राजी हो जाए। सूरह फातिहा की तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। एक बार सूरह फातिहा पढ़नी है। अल्लाह को ये सूरत मेरे भाइयों इतनी पसंद है ना कि अल्लाह ने कुरान मजीद का आगाज सूरह फातिहा से किया। हर नमाज की रकअत में सूरह फातिहा पढ़ना बहुत जरूरी है। अल्लाह वालों, आपने एक बार सूरह फातिहा पढ़ के ना मुट्ठी को खोलना है और लहसुन के दाने पे फूंक मारनी है। यकीन कीजिएगा कि सूरह फातिहा पढ़ते ही आप पे रहमतों बरकतों का साया हो जाएगा। आपसे रुकावट बंदिशें उठा ली जाएंगी, आजमाइशें उठा ली जाएंगी, तंग दस्तियां उठा ली जाएंगी, आपका जिस्म हल्का हो जाएगा। सूरह फातिहा पढ़ने से हर तरह की नजर बद हसद से निजात हो जाएगी। फिर सूरह फातिहा के फौरन बाद आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है ना, वो एक कुरानी सूरत है। लेकिन याद रखिएगा, सूरह फातिहा में अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह शुक्र करने वाले को पसंद करता है, इसलिए इसे खूबसूरती से पढ़िए। इसके बाद दूसरे नंबर पर आपने जो सूरत पढ़नी है ना, वो सूरह इखलास है। सूरह इखलास की भी तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरह इखलास कुरान मजीद की वो सूरत है जो अल्लाह की वहदानियत को बयान करती है, जो साबित करती है कि अल्लाह एक है, वो बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है ना किसी का बेटा, इसका कोई हमसा नहीं। सूरह इखलास कुरान मजीद की वो लाडली सूरत है जिससे 3 बार पढ़ने से ना एक मुकम्मल कुरान मजीद का सवाब होता है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि कुरान मजीद के एक ज़ेर ज़बर पर 10 नेकियां मिलती हैं, एक ज़ेर पर 10 नेकियां मिलती हैं। और सूरह इखलास 3 बार पढ़ने से ना एक मुकम्मल कुरान मजीद का सवाब मिलता है, यानी लाखों करोड़ों नेकियां मिलेंगी। और जैसे ही आपकी नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा ना, आप अल्लाह करीम से जो कुछ मांगते चले जाएंगे ना, अल्लाह आपके नसीब में लिख देगा। अल्लाह आपकी तकदीर के बंद तालों को खोल देगा। अल्लाह आपकी नेकियों को देखते हुए सूरह इखलास अल्लाह की वहदानियत का जिक्र करने पर आपकी नस्लों को रिस्क और दौलत से माला माल कर देगा। प्यारे भाइयों, अल्लाह आपको इतना अता फरमाएगा ना, इतना अता फरमाएगा कि लोग आपकी कामयाबी देख के पूछने पे मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा कौन सा राज, कौन सा वजीफा आपके हाथ में आ गया है। आपने सूरह इखलास को 3 बार पढ़ना है। सबसे पहले सूरह फातिहा 1 बार, फिर सूरह इखलास 3 बार। इस तरह 3 बार सूरह इखलास पढ़कर आखिरी और तीसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है ना, वो अल्लाह का सफाती नाम या रहमानू का वजीफा है। आपने या रहमानू को पढ़ना है, तवज्जो के साथ पढ़ना है। या रहमानू या रहमानू या रहमानू, इस यकीन से पढ़ना है कि आप अल्लाह को अल्लाह के नाम से पुकार रहे हैं। अल्लाह वाले फरमाते हैं, जब कोई बंदा अल्लाह को अल्लाह के नामों से पुकारता है ना, तो अल्लाह
اپنے نام کی فضیلت اور برکت سے رزق بھی دیتا ہے، دولت بھی دیتا ہے، کامیابی بھی دیتا ہے، خزانے بھی دیتا ہے، نوکری بھی دیتا ہے، شادیاں بھی کراتا ہے۔ اللہ تو دینے والی ذات ہے، اللہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ آج ایک لہسن کے دانے پر آپ نے یا رحمانو کو 313 بار پڑھنا ہے۔ یہ عمل زندگی میں صرف ایک بار کیا جاتا ہے اور اس کے فائدے تا حیات پوری زندگی تک آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ یا رحمانو پڑھتے چلے جائیں، دائیں اور بائیں کندھے پہ نظر مارتے چلے جائیں۔ جب آپ یا رحمانو پڑھتے ہوئے دائیں اور بائیں کندھے پہ نظر ماریں گے نا، یقین کیجئے دونوں کندھے پہ فرشتے موجود ہیں، ایک کندھے پہ نیکی کا فرشتہ اور ایک پہ بدی کا فرشتہ۔ جب یہ فرشتے اللہ کے حضور آپ کا نامہ اعمال پیش کریں گے نا، اللہ پوچھے گا کہ فرشتوں آج میرے بندے کے اعمال میں کیا ہے؟ دونوں بتائیں گے کہ آج اس بندے نے یا رحمانو کو پڑھا ہے، اس یقین سے پڑھا ہے نا کہ اللہ رحم فرمائے گا، رزق دولت سے مالا مال کر دے گا، رکاوٹ بندشوں سے جان چھڑا دے گا، اللہ ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ پھر اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں، جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ پھر اللہ کے حکم سے جب فرشتے آتے ہیں نا، پھر رزق اور دولت کا سیلاب آتا ہے، پھر چھپڑ پھاڑ کے ملتا ہے، پھر دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں، پھر ہر بگڑا کام سنور جاتا ہے، پھر آپ جس کام کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں نا، وہ خوشیاں، کامیابیاں، رزق، دولت خود چل کر آتی ہے۔ آپ نے یا رحمانو کو 313 بار پڑھنا ہے، ڈوب کے پڑھنا ہے، توجہ اور خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ جتنا خالص نیت سے پڑھیں گے نا، 313 بار پڑھنے کے دوران ہی اگر آپ کا جسم لرز جائے، آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے یا اچانک آنکھوں کے سامنے کچھ گزرا ہے، تو سمجھ لیجئے قبولیت ہو گئی ہے، سمجھ لیجئے کہ آپ کے بیڑے پار ہو گئے ہیں، اللہ نے آپ کی سن لی ہے، غیبی مدد آ گئی ہے۔ 313 بار پڑھنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، کیونکہ اول آخر درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ میں نے آپ کو یا رحمانو کا لہسن کے دانے پہ یہ وظیفہ بتایا، آپ نے 3 اعمال کو پڑھنا ہے، ایک ایک چیز، ایک ایک نقطہ سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے۔ جو بندہ ویڈیو مکمل دیکھے گا اس سے فائدہ بھی ہوگا اور اس کی حاجت بھی پوری ہوگی۔ اللہ نے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب آپ نے اس لہسن کے دانے کا کیا کرنا ہے؟ ہو سکے تو اس لہسن کے دانے کو گھر میں پکنے والے کھانے میں ڈال دیں۔ جب کھانے میں یہ لہسن ڈالا جائے گا نا، تو کھانا گھر کے تمام افراد استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں۔ جب گھر کے تمام افراد یہ کھانا کھائیں گے تو ہر فرد کو فائدہ ہو جائے گا، ہر فرد کی بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں، رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی اور ہر شخص اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ اگر نہیں تو آپ اس لہسن کے دانے کا دوسرا طریقہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ اس لہسن کے دانے کو کوٹ کرنا، اس کا پانی نکال لیں اور یہ پانی نکال کر گھر کے تمام افراد کو پلا دیں۔ جیسے ہی آپ اس لہسن کے دانے کا پانی استعمال کریں گے، یہ پانی جس کے اندر جائے گا نا، اس کے ریشے ریشے سے بیماری نکل جائے گی۔ وہ شخص جس طرف قدم بڑھائے گا کامیابی مقدر ہو جائے گی، اللہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال کرے گا۔ بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو لہسن کے دانے پر یا رحمانو کا یہ خاص وظیفہ پڑھے گا۔ اللہ کھلی آنکھوں سے معجزات دکھائے گا۔ توجہ کے ساتھ اس روحانی عمل کا طریقہ ایک بار پھر سماعت فرما لیں تاکہ کوئی کمی نہ رہ جائے اور اثر مکمل طاقت کے ساتھ ظاہر ہو۔ سب سے پہلے نیت کو خالص کریں، دل کو دنیاوی خیالات سے خالی کریں اور مکمل یقین کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ ابتدا میں درود پاک محبت اور ادب کے ساتھ پڑھیں تاکہ دعا کے دروازے کھل جائیں اور رحمتیں آپ پہ نازل ہونا شروع ہو جائیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ سکون اور ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ یہ برکت، کامیابی اور رحمت کی بنیاد رکھنے والی عظیم صورت ہے۔ پھر سورہ اخلاص پڑھیں جو اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے اور دل کو طاقت، یقین اور روحانی قوت عطا کرتی ہے۔ اب مکمل توجہ، خاموشی اور یقین کے ساتھ یا رحمانو کو 313 مرتبہ پڑھنا شروع کریں، بغیر کسی جلدی اور بغیر کسی وقفے کے۔ ہر بار یا رحمانو پڑھتے وقت دل میں تصور کریں کہ اللہ کی رحمت
آپ پہ برس رہی ہے اور رزق کے دروازے کھلتے جا رہے ہیں۔ اپنے ذہن میں اپنے گھر کو خوشحال، پیسے، سکون اور برکت سے بھرا ہوا دیکھیں تاکہ یقین اور اثر مزید مضبوط ہو جائے۔ جب 313 مرتبہ مکمل ہو جائے نا تو دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو یہ عمل کرنے کی توفیق دی۔ آخر میں دوبارہ درود پاک پڑھیں تاکہ دعا مکمل ہو اور قبولیت کے دروازے مزید کھل جائیں انشاءاللہ۔ اب جو لہسن کا دانہ آپ نے رکھا تھا نا، اس سے ضائع نہ کریں بلکہ اسے اپنے رزق کا حصہ بنائیں تاکہ عمل مکمل ہو جائے۔ آپ چاہیں تو اسے کھانے میں پکا کے استعمال کر سکتے ہیں یا اسے کوٹ کر اس کا پانی بنا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دن دوگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے اور اللہ پاک آپ کو لمبی اور صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے گا، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔